کائنات میں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ ذکر رسول سے فضا معطر ہے، اہل ایمان کے دل شاداں و فرحاں ہیں۔ اہل ایمان کو حضور کا ذکر تسکین دیتا ہے، انہیں قرار پہنچتا ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغ نہ ہو۔ تو یقیناً اہل ایمان کو ذکر رسول سے تسکین پہنچتی ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور قرار نہ پہنچے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کو خوشی نہ ہو، شمع کی بات چل رہی ہو اور پروانہ سرشار نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور عاشق کے دل میں کیفیتوں کا جہاں آباد نہ ہو جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ذکر کرے، کوئی ان کی باتیں کرے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً ان کا ذکر قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے، اور اہل ماں گویا تو پورا سال ان کے ذکر کی خوشبو کی مہک میں رہتے ہیں، لیکن یہ موسم رحمت جب آتا ہے تو پھر کیفیات قلب اور سرشاری باطن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ تو میں اور آپ بھی اسی مقصود کے لیے اس معزز ہال میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی روشنیاں سلامت رہے، علم اور عمل کے چراغ روشن رہیں، اور آپ یہاں سے جو سیکھتے ہیں اس پہ توفیق عمل بھی دے، اور اس وطن کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب کرے۔ جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، حضور کی آمد کا تعلق ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت کا قافلہ تو بھٹک چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے۔ کیسا معاشرہ تھا اور کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے اور اس معاشرے میں اسے داد ملتی۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں، گناہ آج بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت کا بازار آج بھی گرم ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد سر فخر سے بلند کر کے چلتا تھا اور معاشرے کی نظریں اسے داد دیتی تھی کہ تو نے اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا ہونے سے بچا لیا، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اور اس جرم میں ان کے بڑے شریک ہوتے ہیں۔ داہیہ قلبی بہت خوبصورت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو نگاہ پڑی تو مسکرا کے کہا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں ساری رات سونا چاہتا تھا، سو نہیں سکا، یہ جملہ کانوں میں رس گھولتا رہا، یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا،
جگہ نہیں تھی، حضور نے اپنی چادر اتار کے پھینک دی، تو اس نے سینے سے لگایا اور پوچھتا ہے اگر میں ایمان لاؤں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا۔ فرزدق شاعر کا دادا المجاشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ نے اسے اسلام دیا، تو کہا کہ حضور میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا، یا گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑاتا، یا باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا احساس اجاگر کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی رونق ہے، چار دیواری کی زینت ہے، خاندان کی آنکھوں کا نور ہے، دل پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، تو جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا ہے کہ میں کیونکہ شاعر تھا اور شاعر نرم دل ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیثے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جز ویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں چلنا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات